الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، لیکن پریشانیاں دور کرنے کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے حل بتا دیا ہے، ہم اور آپ نے آنکھیں بند کر دی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں، قیامت سے ڈراتے ہیں کہ لوگوں ایک زلزلہ آنے والا ہے، اس کے بعد دوسرا زلزلہ آنے والا ہے، آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور قیامت آنے والا ہے۔ کہا لوگو جاء الموت بما فیہ، سمجھو موت بھی آ گئی ہے، بما فیہ، اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ، اپنی تمام سختیوں سے موت آ چکی ہے۔ یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ڈرانے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن آپ مجھے فتویٰ دیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، میں اپنی دعا اور ذکر و اذکار کے اوقات میں کتنا وقت آپ کے لیے درود کے لیے وقف کر جاؤں، آپ پر درود کے لیے میں کتنا وقت نکالوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال ما شئت، جتنا تو چاہتا ہے، لیکن سن لیجئے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو نے زیادتی کی اس پہ تو یہ تمہارے لیے، جتنے بھی زیادہ تو نے درود پڑھی یہ اتنے ہی تمہارے لیے بہتر ثابت ہو جائے گا۔ فرمانے لگے قلت الربع، میں نے کہا جی چوتھائی حصہ، 3 حصے میں اپنے ذکر و اذکار کے لیے وقف کرتا ہوں اور چوتھائی حصے میں آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جو تیری مرضی ہے کر، لیکن جتنا زیادہ پڑے گا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو فَقُلْتُ، فرماتے میں نے کہا النصف، میں آدھوآدھ کر دیتا ہوں، آدھا حصہ اپنی دعاؤں کے لیے، آدھے حصے میں آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، جو تو چاہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو نے زیادتی کی یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو فرماتے فَقُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، میں 3 حصوں میں آپ پر درود پڑھا کروں گا اور 1 حصے میں اپنے ذکر و اذکار کروں گا۔ فرمانے لگے ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جو تو چاہتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو فَقُلْتُ، فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلہا، میں نے اپنا سارا دورانیہ تو آپ پر درود کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سن لیجئے ابی بن کعب، جب تو نے سارا دورانیہ مجھ پر درود کے لیے وقف کر دیا ہے تو یہ 2 خوشخبریاں میری زبان سے سن لیجئے، اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا، یہ 2 باتوں کی گارنٹی میں دیتا ہوں، پھر تیری ساری پریشانیاں دور کر دی گئی ہیں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ 2 باتوں کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں کہ تیری ساری پریشانیاں کیا دور کر دی گئی ہیں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دعا مانگتے ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، جب دعا مانگو گے مجھ پر درود پڑھا کرو، فارغ ٹائم میں بھی پڑھا کرو، نماز پڑھو اس کے بعد بھی پڑھا کرو، دعا کے آخر میں پڑھو، بیچ میں پڑھو، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی کثرت سے درود پڑھا کرو گے اس کے بدلے میں میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔
درود پڑھو گے تو میری شفاعت کیا ہو جائے گی؟ تمہارے حق میں تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ احادیث کا درس دیتا ہے، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، جو درس دیتا ہے، لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدۃ الا الصلاۃ علی رسول اللہ لکفتہ فانہ یصلی علیہ ما دام فی ذلک الکتاب۔ اگر اس حدیث پڑھانے والے کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہو، اگر اسے کچھ بھی اور فائدہ نہ ہو، بالفرض والمحال فائدہ نہ بھی ہو، تو ہر حدیث میں جو اللہ کے رسول پہ وہ درود بھیجتا ہے، جب تک یہ بھیجا کرے گا تو لکفت ہوئی اس کے لیے قیامت والے دن بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قیامت والے دن جو حدیث کی شروع میں کہتے ہیں نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اس کے لیے قیامت والے دن کافی ہو جائے گا۔